السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ناظرین۔ تازہ ترین اپڈیٹ ہمارے پاس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کیا حماس اور اسرائیل کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے، اور مزاحمت نے کچھ کارروائیاں کی ہیں وہ بھی بتائیں گے اسی ویلاگ میں، اور ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ اسرائیلی فوجوں کے لیے اب آنے والے دنوں میں اور بڑھ رہا ہے، اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا کیا کہتی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ کیا سرنگیں جو ہیں ختم کر دی گئی ہیں، اس پر بھی اسرائیلی میڈیا کی ایک رپورٹ آئی ہے، وہ بھی اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے تو بتائیں گے الاقصی شہداء بریگیڈ نے جو ہے نابلس کے علاقے میں بلاتا کیمپ میں پھر سے جو ہے اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو خبریں ہمارے پاس اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نٹزارم محور ہے وہاں پر جنگی گاڑیاں جو ہیں ان پر انہوں نے دیسی ساختہ بموں سے حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر بھی شدید نقصان ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت بھی دونوں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ چل رہی ہے، اور گولیوں کی بوچھاڑ کی وجہ سے جو ہے یعنی دونوں طرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ زخمیوں کے حالات ہیں۔ تاوڑ توڑ حملے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جاری ہے، کم ہونے کے بجائے۔ دوسرے اس وقت اسرائیل کا ایک اخبار ہے یدیوت اہرونوت، انہوں نے ایک اور چیز لکھی ہے۔ حالانکہ اسرائیل کی جو میڈیا ہے اس نے بڑے دعوے کیے، اس نے بتایا کہ بھئی صاحب سرنگیں ختم ہو چکی ہے، حماس کنٹرول میں، سارا کچھ کنٹرول میں ہے، لیکن ان کے جو اخبارات ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ جو باتیں حکومت کر رہی ہے اس میں حق یعنی سچائی ہے نہیں۔ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے، حالانکہ میرے مطابق ابھی بھی 55% جو ہے حماس کی سرنگیں اسی طرح برقرار ہیں، اور وہاں تک IDF جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے ہیں۔ لیکن اسرائیل نے کیا اخبار نے لکھا ہے کہ غزہ میں حماس کے خلاف اپنی جنگ تیز کر دی تو ہے، لیکن دہشت گردوں کو نشانہ بناتے ہوئے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر مذاکرات بھی جاری ہیں۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ بھاری جانی نقصان بھی ہوا ہے ہمیں، لیکن پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اس تمام تر صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو ابھی تک ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ جو حماس کی بنائی ہوئی سرنگیں ہیں، جو سب سے بڑا خطرہ اس وقت اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے فوجوں کے لیے بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بڑی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اس کا 40% حصہ ابھی بھی برقرار ہے اور ہمارے فوج کو نہیں معلوم۔ تو یہ انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ بھائی صاحب ایک طرف تو یہ سچویشن ہے۔ دوسرے یدیوت اہرونوت نے لکھا ہے کہ ہند راجب فاؤنڈیشن جو ہے وہ مختلف ممالک میں کیا کرتے ہیں، ہمارے جو فوجی ان کے خلاف انہوں نے مقدمات درج کیے ہوئے ہیں، اور اس سے بہت بڑا مسئلہ ہمارے فوج کو ہو رہا ہے۔ انہوں نے برازیل کی سٹوری کی بھی بات کی کہ برازیل میں کیا ہوا، برازیل میں کس طریقے سے ہمارے لوگوں کو جو ہے فوجوں کو گرفتار کیا گیا۔ تو اس حوالے سے اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اب تقریباً یہ کہتے ہیں کہ 10,000 دوہری شہریت رکھنے والے اسرائیلی فوجوں کے خلاف گرفتاری احکامات دائر کیے گئے ہیں مختلف ممالک کی جانب سے، اور یہ تنظیم جو ہے پرو فلسطین ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس یہ ہے کہ اس گروپ کے خلاف اب ہمیں ایکٹیو ہونا ہوگا، اور ہمیں اپنی فوج کو بچانا ہوگا۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان پہ مقدمات درج ہیں۔ تو ایک فکر لاحق ہو گئی اس وقت اسرائیلی حکومت کو اپنے فوج کے حوالے سے کہ وہ مختلف ممالک میں جاتے بھی ہیں تو گھبرائے جاتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں میں ان پر پابندی کہ آپ نہیں جا سکتے، کہ کیونکہ براہ راست جینوسائیڈ میں یہ لوگ شامل ہیں۔ تو دنیا تو اس پہ بڑا کام کر رہی ہے، بڑا ایکٹیولی کام کر رہی ہے، اور بڑا زبردست طریقے سے۔ میرے خیال میں مجھے یہ خبر اچھی لگی، میں نے کہا شامل کر لیتے کہ دیکھیں اب بھی بہت ساری تنظیمیں جن کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن انسانیت سے ان کا واسطہ ہے، اور وہ اس طریقے سے جڑیں کہ غزہ میں ظلم ہو رہا ہے اور اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ اور اس میں جو میرے پاس اس تنظیم کی چیزیں آئیں تو میں نے جب ریسرچ کیا تو اس میں بہت سارے جو ہے کرسچن ہیں، جیوش ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں۔ تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، غزہ کاز کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں غزہ کی پٹی اور مقبوضہ مغربی کنارے میں مذہبی مقامات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ وزارت اوقاف و مذہبی امور کے مطابق 2024 میں غزہ میں 1,000 مساجد کو وسیع پیمانے پر نقصان پہنچا، جن میں 815 مساجد مکمل طور پر تباہ ہو گئی، شہید ہو گئی، 151 کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ مذہبی ورثے پر حملے صرف مساجد تک محدود نہیں رہے بلکہ
19 قبرستان 3 چرچ بھی نسل کشی کے مہم میں تباہ ہوئے ہیں۔ مغربی کنارے میں بھی 20 مساجد کو نشانہ بنایا گیا، جس سے فلسطینی مذہبی ثقافتی مقامات کو مزید اس پر اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ اس وقت فلسطین اور اس کے درمیان جو ہے وہ کوئی سیز فائر ہونے جا رہا ہے۔ خبریں اس کے وقت آ رہی ہیں۔ فلسطینی مذہبی تحریک نے اتوار کو رائٹر کو بتایا ہے کہ اس نے ممکنہ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے 34 قیدیوں کی فہرست منظور کر لی ہے، جو جنگ بندی کے حوالے سے جاری مذاکرات کا حصہ ہوں گے۔ حماس ایک عہدیدار نے جو مذاکرات کی حساسیت کی وجہ سے جو ہے وہ نام انہوں نے ظاہر نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج انخلا اور مستقل جنگ پر ہے۔ اس پیش رفت کے باوجود ان معاملات پر پیش رفت محدود جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب محدود دکھائی دیتی ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ سے تقریباً انخلا یا مستقل جنگ بندی کے حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ اسرائیلی قبضہ اور حماس جو ہے اتوار کو ممکنہ جنگ بندی کے جو شرائط پر متنازع تھا، جبکہ اسرائیلی فضائی حملوں نے بھی تقریباً آخری ہفتے میں 100 سے زائد فلسطینی کو شہید کیا۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے کہ بھائی صاحب ایک طرف تو اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ سیز فائر کرو، ہمارے ساتھ یہ کرو کہ بھائی صاحب ہم چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو، لیکن دوسرے نے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل خود پھر جا کے حملے کرتا ہے اور ان حملوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سیز فائر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب خبریں یہ ہیں کہ کیا سچویشن ہے۔ کینیڈا سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ بہت سے پاکستانیوں کا، بہت سارے مختلف مذاہب کا ہر دل عزیز وزیر اعظم، کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹس ٹروڈو جو ہے وہ اسی ہفتے میں استعفیٰ دینے والے ہیں، اس پر شدید دباؤ ہے۔ مختلف خبریں جو ہمارے پاس آئی ہیں ان کے مطابق یہ خبر آئی جسٹس ٹروڈو لیبر پارٹی کے رہنما کے طور پر جلد مستعفی ہو جائیں گے۔ جسٹس ٹروڈو جو ہے استعفے کا اعلان اسی ہفتے میں قومی کاکس کے ایک اہم اجلاس میں کر سکتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کی بات کریں 2030 سے لیبر پارٹی آف کینیڈا کے رہنما یہ ہیں اور 2015 سے اب تک 9 سال تک یہ کینیڈا کے وزیر اعظم رہے ہیں، اور پارٹی کے آئین کے تحت رہنما کسی وقت اپنا استعفیٰ پیش کر سکتا ہے، یہ ان کا آئین ہے۔ لیکن میرے پاس جو خبر آئی ہے اس خبروں کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور مہنگائی کو نہ کنٹرول کرنا، بے روزگاری بڑی زیادہ ہو چکی ہے۔ تو اس ساری سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اب کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔